مجھے مار دے خدا را، میں زندگی سے تک چکی ہوں. میرے بھائی کی جگہ مجھے لے کر جائے، اسے لے کر آئے. میرے والدین کا کوئی سہارا نہیں ہے، میں کیسے ان کے لیے ایک بیٹا بنوں؟ لاکھ کوششوں کے باوجود میں ان کے لیے ایک بیٹا نہیں بن سکتی. ہماری فیملی سالوں سے پاکستانی ریاست کے ظلم کا شکار ہے. کئی سالوں سے ہمارے گھر کے لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے، اذیتیں دی جاتی ہے ہمیں. میرا بھائی ایک سرکاری ملازم تھا، جب وہ لاپتہ ہوا ہمیں گھر سے بھی نکالا گیا اور ہم سڑک پہ پڑے تھے. میرے والدین کا اسی دن ایکسیڈنٹ ہوا، ہمیں گھر تک نہیں تھا، ہم سڑک پہ تھے. 2 سال ہم کس طرح سے ہم نے 2 کمروں میں گزارے ہم جانتے ہیں. پھر میرے بھائی آصف اور رشید کے گمشدگی سے پہلے ہماری ایک بہت ہی خوشحال زندگی تھی. ہمارا ایک چھوٹا سا گھر اور اس میں ہم پوری فیملی بہت زیادہ خوشحال تھے. حالانکہ میں ایک ایسے شہر سے تعلق رکھتی ہوں جس میں شام کے وقت ہم گولیوں کی آوازیں سنا کرتے تھے اور ہر روز یہی خبر ملتی تھی کہ کسی کے بھائی کو مار دیا گیا ہے، کسی کے والد کو، کسی پروفیسر کو، کسی اسٹوڈنٹ کو. لیکن میں اس وقت بچی تھی اور ہم نہیں جانتے تھے کہ ظلم کیا ہے، اور میں نے کبھی زندگی میں یہ گمان بھی نہیں کیا تھا، کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی اس طرح سے بدل جائے گی. اس وقت میں ایک چھوٹی سی بچی تھی اور میں نے اسکول اور گھر کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی سوچا بھی تھا کہ اس طرح ٹھوکریں کھاؤں گی. میرا بھائی آصف، چونکہ میرے 2 بھائی ہیں تو میرا بھائی آصف ہمارے گھر میں سب سے زیادہ لاڈلا تھا. میرا بھائی آصف ہمیں بہت زیادہ عزیز تھا اور جب وہ اٹھ کے چلتا تھا تو ہم اس کے پیروں میں دیکھا کرتے تھے کہ وہ کیسا چلتا ہے. میری امی اس کے لیے ہفتوں تک کھانا فریج میں رکھا کرتی تھی. جب وہ ڈیوٹی پر جاتا تھا سورب تو میری امی کہتی تھی کہ آصف آئے گا اور کھانا کھائے گا. اور چونکہ میں اپنے کلاس میں ٹاپر ہوا کرتی تھی تو آصف مجھے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ تم پڑھو، میٹرک کے بعد میں تمہیں کوئٹہ بھیجوں گا پڑھنے کے لیے. میں وہ بچی، چونکہ میں نے خضدار کے علاوہ کچھ دیکھا نہیں تھا تو میں بہت زیادہ خوش ہوا کرتی تھی، امیجن کیا کرتی تھی کہ کوئٹہ کیسا ہوگا، وہاں میں پڑھنے جاؤں گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب میں پہلی مرتبہ میں کوئٹہ کے لیے نکلی تو میرے ہاتھ میں میرے بھائی کی تصویر تھی. سارے خواب ٹوٹ گئے تھے. وہ بھائی جو زندگی سے زیادہ مجھے عزیز تھا وہ ایک تصویر کی مانند میرے ہاتھ میں تھا اور اس تصویر کو سینے سے لگائی میں کوئٹہ گئی. اس کے بعد کراچی، اسلام آباد، ہر جگہ پہ ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں. بھائی کے گمشدگی کے بعد چونکہ بھائی ہمارے گھر کا واحد سہارا تھا تو ہمیں ان 6 سالوں میں ہم نے اتنے زیادہ حادثات کا سامنا کیا ہے، اتنے زیادہ تکلیفوں کا سامنا کیا ہے جو قابل بیان نہیں ہے یا میں شاید الفاظوں میں نہیں کہہ سکتی. نہ ہی میری بہنوں کا کوئی سہارا ہے اور نہ ہی ہمارا کوئی سہارا. میرا والد بوڑھا ہے، میری امی بوڑھی ہے، ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. میری بہنیں آج بھی گھر میں پڑھی ہیں. ہماری پڑھائی، ہماری زندگی، ہمارے خواہشات، ہماری خوشیاں سب کچھ ختم ہو گئی. جن سے ہماری زندگیاں جڑی ہے وہ آج تصویروں میں بدل چکے اور ہمارے ہاتھوں میں، اور ہم شہر شہر سڑکوں پر انہی کو ڈھونڈ رہے ہیں.
میں نہیں جانتی کہ ان تکلیفوں کو میں کس طرح الفاظوں میں بیان کروں جو ہم نے ان 6 سالوں میں برداشت کیے ہیں۔ رشید چونکہ کزن ہونے کے ساتھ ساتھ میرا بہنوئی ہے، میرے بہن کا کوئی سہارا نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے شوہر کا سہارا بچا، نہ ہی بھائی کا سہارا۔ اس کی بیٹی معصوم سی ماگل جسے پتہ تک نہیں ہے والد کسے کہتے، باپ کا سایہ کیا ہوتا ہے، جو رو کر کہتی ہے سب کو ابو ہے تو مجھے کیوں نہیں ہے، اگر میرا ابو ہے تو کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آتا میرے پاس۔ یا میرے بھائی کی بیٹی گلناز جو پاگل ہو گئی ہے، جو میرے بھائی کے بغیر 1 گھنٹے تک نہیں رہ سکتی تھی، آج 6 سالوں سے انتظار کر رہی ہے، جو نیند میں بھی باتیں کرتی ہے کہ امی میرا ابو سب سے پیارا ہے، میرا ابو کیوں ہم سے ناراض ہے، اس کو بول دے وہ آ جائے۔ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ قابل بیان نہیں ہے اور ہمیں بہت زیادہ خوف آتی ہے۔ میں جب احتجاج کرنے جاتی تھی کوئٹہ تو وہاں پہ ہاسٹل میں کوئی بہن کہتی تھی کہ میرا بھائی مجھ سے ملنے آیا ہے، تو میں یہی سوچتی تھی کہ کاش میرا بھائی بھی ہوتا اور وہ کہتا کہ سائرہ تم کیسی ہو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ کئی دفعہ مجھے سفر کرنا ہوتا تھا اور میرے پاس کرایہ تک نہیں تھا۔ مجھے دھمکیاں ملی کہ خاموش ہو جاؤ تمہیں مار دیں گے، مجھے مار دیں، مجھے مار دے خدا را، میں زندگی سے تک چکی ہوں۔ میرے بھائی کی جگہ مجھے لے کر جائے، اسے لے کر آئے۔ میرے والدین کا کوئی سہارا نہیں ہے، میں کیسے ان کے لیے ایک بیٹا بنوں؟ لاکھ کوششوں کے باوجود میں ان کے لیے ایک بیٹا نہیں بن سکتی۔ ہماری فیملی سالوں سے پاکستانی ریاست کے ظلم کا شکار ہے۔ کئی سالوں سے ہمارے گھر کے لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے، اذیتیں دی جاتی ہے ہمیں۔ میرا بھائی ایک سرکاری ملازم تھا، جب وہ لاپتہ ہوا ہمیں گھر سے بھی نکالا گیا اور ہم سڑک پہ پڑے تھے۔ میرے والدین کا اسی دن ایکسیڈنٹ ہوا، ہمیں گھر تک نہیں تھا، ہم سڑک پہ تھے۔ 2 سال ہم کس طرح سے ہم نے 2 کمروں میں گزارے ہم جانتے ہیں۔ پھر بھی ہمیں کہا جاتا ہے آپ لوگ دہشت گرد ہیں، ہم سڑکوں پر آتے ہیں، ہم پہ لاٹھی چارج ہوتی ہے۔ یہ ہے ہماری دہشت گردی، ہمارے ہاتھوں میں ان تصویروں کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی بارود نہیں ہے، اور یہ تصویریں نہیں ہے، یہ ہماری زندگیاں ہیں جو لاپتہ ہوئی ہے سالوں سے۔ میرے بھائیوں کو لوٹا دے مجھے۔